حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے کچھ باتیں اور بھی کر دوں، چونکہ یہ عنوان اتنا وسیع ہے، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، لیکن حضور پہ درود و سلام پڑھنے کا جو عنوان ہے یہ بہت بڑا ہے، اس کی کوئی انتہا ہے ہی کوئی نہیں، ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے مختلف نکات تھے جو علمی میں نے وہ پچھلے جمعہ مبارک پہ آپ کے سامنے رکھ دیے تھے۔ آج میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر ارشاد فرمائی، خبر دی ہے کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے اور اللہ کے سارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ آگے امر آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ پہلے ارشاد فرمایا، خبر عطا فرمائی کہ اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اب پورا قرآن مجید اور پورا ذخیرہ حدیث آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ پتا چلے گا جتنے بھی اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ سب کے سب آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب ذوالجلال نے کوئی ایک حکم بھی ایسا ارشاد نہیں فرمایا جس سے پہلے فرمایا ہو کہ تم بھی یہ کام کرو، کیونکہ اللہ یہ کام کرتا ہے۔ نماز کا حکم ہے 750 مرتبہ تقریباً، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو۔ روزہ اللہ اس کو ضرورت ہی نہیں، وہ جسم سے پاک ہے، وہ جہد سے پاک ہے، وہ سمت سے پاک ہے، وہ نمازیں پڑھنے سے پاک ہے، وہ عبادت کرنے سے پاک ہے، کیونکہ وہ خود معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت کرتا نہیں۔ تو یہاں ایک واحد عمل ایسا درود پاک ہے قرآن مجید کے اندر اور پورے دین محمدی کے اندر، ایک واحد عمل درود پاک ہے کہ جو رب نے پہلے خبر ارشاد فرمائی کہ اے میرے بندو میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، میرے سارے فرشتے بھی نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اب تم ایسے کیا کرو کہ تم بھی میرے نبی پہ درود پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، درود کا ایک معنی جو پچھلے جمعہ المبارک پہ میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا تھا، آج کر دوں۔ درود کی نسبت اللہ کی طرف اگر ہونا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نزول رحمت کا معنی ہوتا ہے، اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے اندر امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ سے جو روایت کیا ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے، بخاری میں موجود ہے۔ جو لوگ بخاری 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 کرتے ہیں ان کو بھی اگر سمجھ آ جائے اس بات کی، کہتے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ اور ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ معنی انہیں عطا ہوا کہ اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں میں یہ بات پہلے کہہ چکا کہ اللہ جہد سے سمت سے پاک ہے، وہ لا مکان کا مکین ہے اور وہ کسی ایک جگہ پہ سمانے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ مانوی معنی جو علماء نے کیا ہے کہ فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ اگر سادہ لہجہ سنی لہجہ میں اپنا لوں تو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ روزانہ جلسہ میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، ہر وقت جلسہ میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، منعقد کیا جاتا ہے، اور جس کے اندر خطاب رب تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ، وہ امیر خسرو نے کہا نہیں تھا خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ تو مجلس، یہ تو محفل ایسی ہے کہ جہاں خطاب میرا رب فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اپنے نبی کا، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اب میرے نبی پہ درود بھی پڑھا کرو اور خوب سلام بھی پڑھا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا امتی دنیا کے کسی کونے سے بھی جب میرے اوپر سلام پڑھتا ہے تو میں اس کا سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ جب کوئی سلام پڑھے تو اس کا جواب بھی عطا بڑا سادہ سا وہ شعر ہے، وہ کیا کسی نے کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے
اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. پتہ نہیں اس کا وزن بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا اس شعر کا، لیکن ہے بڑی مٹھاس والا. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. ایک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور بھی سماعت فرما لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. جمعے والے دن میرے اوپر کثرت، کہ یہ یوم شہود ہے جمعۃ المبارک، کہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے میرے اوپر درود پڑھا ہوتا ہے میں حبیب ان کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے والد کا نام بھی جانتا ہوں. یہ فلاں بن فلاں نے درود پڑھا ہے اپنے آقا پہ، تو حضور جانتے ہیں میں ان کو بھی جاننے والا ہوں. اللہ اکبر، کیا علم ہے میرے حبیب کا. کیا اقبال کہتا ہے چشم تو بھی نندہ ما فی الصدور، حضور جو سینوں میں چھپے ہوئے، دلوں میں چھپے ہوئے راز و خیال ہوتے ہیں آپ تو ان سے بھی باخبر ہیں، آپ تو ان کو بھی جاننے والے ہیں. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ. اور ایک عمل بزرگان دین کا جو مجرب ہے، تجربہ شدہ اور واقعتاً یہ مؤثر ہے، وہ یہ عمل ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعۃ المبارک پڑھنے کے بعد عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھے اور 80 مرتبہ میرے کریم آقا پہ درود پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ دیکھ لیں، روایت سننی ہے، حدیث سننی ہے تو عمل کا جذبہ بھی سینے میں پیدا ہونا چاہیے. جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز جب پڑھنے آئیں، عصر کی نماز سے فارغ ہو کے مسجد میں ہی بیٹھیں، نکل نہ جائیں. جہاں بھی نماز آپ پڑھیں مصلی پہ تشریف رکھیں اور میرے کریم آقا علیہ السلام پہ 80 مرتبہ درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. یہ درود پاک پڑھیں. اب جو بندہ 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال نیکیاں کرنا لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ایسا عمل ہے کہ جس جیسا اجر ہی کوئی نہیں. نماز پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، روزہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، ریاکاری آ جائے، لیکن نماز یہ درود و سلام پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر صورت قبول ہونے والا ہے. یہ کبھی بھی رد ہونے والا عمل ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں اور ایسے لاڈلے صحابی ہیں اور قرآن بڑا خوبصورت پڑھا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب، حضور فرمایا کرتے ہیں جب ابی بن کعب تلاوت کرتے ہیں تو مجھے میرے بھائی حضرت داؤد یاد آ جاتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کیا کرتے تھے نا زبور کی، تو ان کی آواز میں کشش اتنی تھی، مٹھاس اتنی تھی کہ ہوا میں پرندے رک جایا کرتے تھے حضرت داؤد کی زبان سے کتاب اللہ سننے کو. اللہ اکبر. یہ کلام سننے کے لیے پرندے رک جایا کرتے تھے. اور حضور فرماتے ہیں ابی بن کعب کی زبان میں وہ چاشنی مجھے نظر آتی ہے جو میرے بھائی حضرت داؤد کی زبان میں ہے. یہ وہ حضرت ابی بن کعب. ایک دن حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے گھر بیٹھ کے. حضور نے گزرتے گزرتے حضرت ابی بن کعب کی زبان سے تلاوت کلام پاک سن لی. جب مسجد نبوی میں آ کے ملے تو حضور نے فرمایا ابی بن کعب تم آج قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو میں باہر کھڑا سن رہا تھا. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں حضور مجھے علم نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سونا سونا کر کے قرآن پڑھتا. اگر مجھے علم ہوتا نا حضور آپ سن رہے ہیں تو اور سوار سوار کے پڑھتا. شارحین علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے اگر تلاوت قرآن کو سونا سونا کر کے پڑھا جائے دکھلاوے کے لیے تو یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر حضور کو دکھانے کے لیے پڑھا جائے تو اجر ضائع تو نہیں ہوتا بلکہ اجر ڈبل ہو جاتا ہے، اللہ دوہرا کر کے اجر عطا فرما دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور سونا سونا. یہ حضرت ابی بن کعب ہیں، حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے ان سے، جنگ تبوک میں نہیں جا سکے تھے. آگے عرض کیا حضور میں جا نہیں سکا، کھجوروں کی وجہ سے یہاں پہ رک گیا ہوں. سچ بول دیا، حضور ناراض ہو گئے. 50 دن ناراض رہے حضور. کتنی دیر؟ 50 دن ناراض رہے حضور علیہ السلام حضرت ابی بن کعب کے ساتھ. کہتے ہیں میرا کلیجہ پھٹتا تھا جب میں حضور علیہ السلام کو سلام کرتا تھا، حضور جواب دیتے تھے لیکن میرے چہرے کی طرف دیکھتے نہیں تھے، اور صحابہ بھی میرے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے. حکم تھا کہ ابی بن کعب سے کوئی بندہ کلام نہ کرے.
پھر کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ جب میں حضور کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت حضور میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن جب میرا چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے نا تو حضور پھر میری طرف دیکھتے ہیں، حضور پھر میری طرف۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ وہ کیا کہا کسی نے کہ جے ویکھاں سو نہ ویکھے نہ ہی تے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ایڈے لیکھ چنگے قد میرے میرے ویکھن دے وچ ویکھے، یار فریدہ بوئے یار دے مریے سو نہ ویکھے یا نہ ویکھے، یار فریدہ بوئے یار دے مریے سو نہ ویکھے یا نہ۔ کہتے ہیں جب میں دیکھا کرتا تو حضور نہیں دیکھتے، اور جب میں نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو محبت کی نگاہ سے حضور دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے نہ خط بھیجا کسی بادشاہ نے اور کہا ابئی بڑے جری جوان ہو، بڑے جنگجو ہو اور بڑے وفادار ہو، میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام تجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ، جو عہدہ مانگو گے دے دوں گا۔ تو وہ خط حضرت ابی بن کعب نے تندور میں پھینکا اور روئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے گئے یا الہ العالمین غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، لیکن میں تیرے نبی کا بے وفا تو نہیں نا کہ لوگ میرے محبت پہ بھی اب شک کرنے لگے اور بادشاہ مجھے خط بھیجنے لگے کہ ادھر آجا ہماری طرف۔ کہا نہ جو بھی ہوگا حضور کے در پہ جئیں گے، حضور کے در پہ مریں گے، سارا کچھ یہی در ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے آج کہ لوگوں جتنا کثرت کے ساتھ ہو سکے میرے اوپر درود پڑھا کرو، جتنا کثرت کے ساتھ ہو سکے میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلے بھی آپ پہ درود پڑھتا ہوں، آپ پہ سلام پڑھتا ہوں، لیکن حضور اب میں عمل اپنا یہ بناؤں گا کہ دن کا چوتھائی حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا، باقی جو 3 حصے ہیں وہ میں باقی وظائف کر لیا کروں گا، باقی عبادات کر لیا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما شئت، جو تیری مرضی ہے، ان زدتا فہو خیر لک، ہاں اگر درود کی مقدار بڑھا لے تو ابی بن کعب تیرے لیے اور اچھا ہوگا، اگر بڑھا لے تو اور اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نصف دن آدھا دن آپ پہ درود پڑھوں گا، آدھا دن باقی وظائف کروں گا۔ حضور نے فرمایا ما شئت، جیسے تیری مرضی اچھا ہے، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا لے تو اور زیادہ اچھا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں حضور میں 3 حصے درود پڑھوں گا، ایک حصہ میں باقی عبادات باقی اوراد و وظائف کیا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما شئت، جیسے تیری مرضی، میں پابند نہیں کرتا، لیکن ہاں اگر درود کی مقدار بڑھا لے تو اور اچھا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ میں سارا دن آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا، سارا دن میں آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ یہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر وقت انسان کرے، اور درود و سلام کرنے سے بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دنیا کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آخرت اچھی ہوتی ہے۔ درود و سلام واحد ایک ایسا عمل ہے جس سے دنیا کے معاملات بھی ستھرے ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا، درجات بھی بلند ہوں گے۔ یہ درود و سلام واحد ایسا ورد ہے، اس لیے صاحبو آؤ میں اور آپ اپنی زبانوں پہ یہ درود و سلام کا ورد جاری کر لیں، اس کو ہم چلا لیں اپنی زبان پہ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت ہماری زبان پہ حضور پہ درود و سلام پڑھنا ہی ہو، اور ہم ہر وقت حضور پہ درود پڑھتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ عقیدے بھی کتنے واضح ہوتے ہیں، حضور پہ درود پڑھو گے تو حضور کی آل پہ بھی درود پڑھو گے، یہ مخزن ایمان ہے۔ اگر کسی کے دل میں اہل بیت کا پیار نہیں تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ پھر حضور کے اصحاب پہ درود پڑھو گے، اگر کسی کے سینے میں تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر بھی حضور کے اصحاب کا بغض ہوا تو حضور اس سے بھی راضی ہو سکتے، اور جس سے حضور راضی نہ ہو اس کی عاقبت اچھی ہو سکتی ہے۔ بھئی حضور کے جو اصحاب ہیں اگر ان سے پیار کرو گے تو حضور تمہارے ساتھ پیار کریں گے، حضور کی آل سے پیار کرو گے تو حضور تمہارے ساتھ پیار کریں گے۔ یہ درود ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی یاد کرتے ہیں، نبی کی آل کو بھی یاد کرتے ہیں، اور نبی کے اصحاب کو بھی یاد کرتے ہیں۔
ایسا مجرب، ایسا مؤثر اور ایسا واضح عمل ہے کہ جس کے ساتھ سارے کام جو ہے وہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہیں حضرت احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، سیدزادے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہے۔ کوئی بھی ہو تو اس کی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ انوکھا پن ہوتا ہے، وہ نرالا پن ہوتا ہے، اور حضور کا اخلاق تو سب سے اعلیٰ ہے، حضور کا اخلاق تو سب سے بلند ہے۔ تو بتاؤ پھر حضور اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اس نور کی لڑی سے ایک موتی حضرت احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ 535 ہجری میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ جا نہیں سکتے تھے، گھر بیٹھ کے درود و سلام پڑھا کرتے، حضور کبھی حاضری کا شرف مل جائے، حضور کبھی حاضری کا شرف مل جائے، حضور کبھی مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف مل جائے۔ بخت جاگ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور پہ حاضر ہوئے اور حضور کے روزے کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا جس نے دیدار کیا گویا اس نے حضور کا دیدار کیا ہے، جس نے حضور کے روزے کو دیکھ لیا اس نے حضور کا دیدار کر لیا۔ حضرت احمد کبیر الرفائی آئے حضور کے روزہ انور پہ، قبر انور پہ پہنچے نا، اب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اب وہ ہچکی بندی ہوئی ہے اور سنیں عرض کیا کر رہے ہیں حضرت احمد کبیر الرفائی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ کا بیٹا آپ سے دور رہا تو آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہا اور آپ سے ملنے کی خواہش کرتا رہا۔ حضور آج آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے، میں آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوا ہوں، آج میں آپ کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ، یہ تبلیغی جماعت والے، ان کے شیخ الحدیث ہیں سہارنپوری صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کو لکھا ہے، اور باقی بھی جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کوئی اختلاف اس میں انہوں نے نہیں کیا ہے۔ کہتے 535 ہجری تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ تھا اور 70,000 لوگ اکٹھے ہوئے۔ کتنے لوگ؟ 70,000 کا وہاں پہ مجمع تھا۔ جب حضرت احمد کبیر الرفائی نے عرض کیا نا حضور دور بیٹھ کے درود پڑھتا رہا ہوں لیکن آج یہاں آیا ہوں تو آج آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ قبر انور سے ایسے باہر نکالا، آپ حضرت احمد کبیر الرفائی نے حضور کے دست انور کو بوسہ بھی دیا اور 70,000 لوگوں نے حضور کے دست انور کا دیدار بھی کر لیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان 70,000 لوگوں میں موجود تھا جب حضرت احمد کبیر الرفائی نے عرض کی حضور کا دست مبارک باہر آیا نا تو میں نے بھی حضور کے ید اللہ والے ہاتھ کی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر۔ یہ درود و سلام کی برکت ہے، یہ ساری کی ساری، یہ جتنے مرتبے لوگوں کو ملے ہیں یہ درود و سلام کی وجہ سے ملے۔ اگر آپ روحانی طور پہ، اب تو چونکہ جسم کی تسکین کا دور ہے، اب ہر شخص جو ہے وہ مسجع اور مکفہ کلام کرتا ہے، مسجع اور مکفہ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جسامت کو، وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ اور بدن کو بیدار۔ اقبال کہتا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا جو مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ جسم جو ہے وہ یہ بیدار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور روح جو ہے وہ سوتی چلی جا رہی ہے۔ روح کے اوپر نیند غالب آ رہی ہے اور جسم کے اوپر بیداری غالب آ رہی ہے، لیکن جب جسم جاگ جائے تو پھر نفسانی خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو شہوات ہیں، یہ نفسانی جو خواہشات ہیں، یہ کس قدر جو ہے وہ کس مقام پہ پہنچ چکی ہیں، لیکن جو روحانی اقدار ہیں وہ کہاں پہ گرتی چلی جا رہی ہیں۔ وگرنہ ہم اپنے بزرگوں کی روحانی کیفیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو ایسی روحانی کیفیات عطا فرمائی تھی، اگر وہ نظر کر لیا کرتے تو قبر کے احوال بھی بیان کر دیا کرتے تھے۔ ان کی نگاہوں میں یہ اثر ہوتا تھا کیونکہ روح جاگ رہی ہوتی ہے۔ جب روح بیدار ہو، جب روح طاقتور ہو
تو پھر یہ کام ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں روح کیسے بیدار آپ رکھ سکتے ہیں, آپ کی روح طاقتور کیسے ہو سکتی ہے, توانا کیسے ہو سکتی ہے. آپ اپنے جسم کو خوراک دیتے ہیں, آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا معدہ کمزور ہے, یہ کھائیں یہ کھائیں یہ کھائیں یہ کھائیں. آپ کے جگر کو مسئلہ ہے, یہ استعمال کریں یہ استعمال کریں یہ استعمال کریں. آپ کے جسم کے فلاں حصے کو مسئلہ ہے, آپ فلاں فلاں خوراک استعمال کریں. تو آج میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی روح بیمار ہے, اگر آپ کی روح بیمار ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر یہ روح جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گی, توانا ہو جائے گی. آپ حضور پہ ڈٹ کے درود پڑھیں, اللہ آپ کی روح کو قوت اور طاقت عطا فرما دے گا, روح بیدار ہو جائے گی. اور جب انسان کی روح بیدار ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس عالم سے اکتانے لگتا ہے. پھر خواہشات, پھر یہ اس دنیا کے اندر رہنا, اسی میں رہا جانا اور موت کا جو ہے وہ بھول جانا, یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بلکہ ہر وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس مالائے اعلیٰ میں کب پہنچوں گا. حضرت ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بشنو از نہ چوں حکایت می کند ور حسابم رات و بینی ناگزیر. حضرت مولانا روم کہتے ہیں کیا بتائیں کہ یہ روح جہاں سے آئی ہے, یہ جنت سے آئی ہے نا, روح جنت سے آئی ہے, اس کا مرکز وہ ہے. کہتے ہیں یہ روح یہاں پہ آئی اس دنیا میں, یہ جسم کے اندر پھنس گئی. اب روح کی خوراک لوگوں نے نہ دی تو پھر روح سونے لگی اور جسم بیدار ہونے لگے اور نفسانی خواہشات بڑھنے لگیں. پھر یہ روح اگر تازہ ہوتی, اگر بیدار ہوتی تو پھر یہ عرض کرتی کہ کبھی مجھے بھی میرے محل میں لے کے چلو, کبھی مجھے بھی میرے مرکز میں لے کے چلو. پھر جنت کے لیے تڑپتا اور جہنم سے پناہ مانگتا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا اے مالک میں بھی وہاں پہنچنا چاہتا ہوں کہ جو مالائے اعلیٰ کا مقام اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. تو یاد رکھو اگر یہ مالائے اعلیٰ, اگر یہ عالم لاہوت اور عالم ہاہوت اور یہ جو عالم اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا بنائے ہیں ان کے اندر سیر کرنا چاہتے ہیں تو روح طاقتور ہونی چاہیے. اور روح طاقت ہوتی ہے آپ آقا پہ درود پڑھنے سے اور آقا پہ سلام پڑھنے سے. یہ عمل, اس عمل کو اپنا لیں تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ کرم نوازی فرماتا ہے. اس لیے اپنی زبانوں کے اوپر درود و سلام کو جاری رکھنا ہے, ہر وقت درود و سلام کو جاری رکھنا ہے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ ایک بزرگ ہیں, آپ کا 708 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. کیا ہجری بتائیے میں نے؟ 700, جاگ رہے ہیں نا, 708 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کہتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو کنویں کے پاس میں پہنچا, مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور میں نے وضو بھی کرنا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی بہت گہرا ہے اور وہاں پہ ڈول بھی نہیں جا سکتا ہے اور میں کیسے پانی نکالوں, میں پریشان تھا. کہتے ہیں ساتھ ایک کچا کوٹھا تھا, کچا مکان تھا, اس مکان کی چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ اے چاچا کیا بات ہے, پانی چاہیے؟ کہا ہاں مجھے پانی چاہیے, میں وضو کرنا چاہتا ہوں, پینا بھی چاہتا ہوں. اب وہ چھوٹی سی بچی وہ جلدی سے چھت سے نیچے آئی اور اس کنویں کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور اس چھوٹی سی بچی نے اپنا لعاب اس کنویں میں پھینکا. محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ جب اس بچی نے اپنا لعاب اس کنویں میں پھینکا نا تو جس کا پانی وہ دور تک گہرا تھا اب اس کا پانی اوپر آ گیا اور کناروں سے بھی باہر گرنے لگا لعاب ڈالنے سے. محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں نے وہاں پہ وضو کیا, پانی بھی پیا اور کہتے ہیں میں نے ایسا میٹھا پانی کبھی بھی نہیں پیا, میٹھا پانی. کہتے ہیں میں نے اس بچی کو پوچھا یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں کیا؟ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں, اگر یہ عمل والی ہوں تو یہ لعاب ڈال دینا, اللہ ان کے لعاب کی لاج رکھتا ہے اور کنووں کا پانی بھی اوپر آ جاتا ہے, کنویں بھی سوتے چھوڑنے لگتے ہیں. لیکن اگر قوم کی بچیاں آوارہ ہو جائیں اور قوم کی بچیاں ماں باپ کے ہاتھوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں اور ہر وقت وہ یہ کہیں کہ ہمیں آزادی دے دو, ہمیں آزادی دے دو, یہ آزادی جو تمہیں اسلام نے دی ہے یہ آزادی ہی کافی ہے اور یہ بہت بڑی ہے کہ اگر تم عمل والی ہو, اس قوم کی بچیوں کو یہ جا کے پیغام سنا دیجئے گا, اگر تم عمل والی ہو تو تمہارے لعاب کی برکت سے اللہ کنووں کو پانی عطا فرما دیتا ہے. یہ بچیاں ہیں مسلمانوں کی. چھوٹی سی بچی, اس نے لعاب پھینکا, پانی اوپر آ گیا. محمد بن سلیمان جزولی نے وضو کیا اور پوچھا بیٹا تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے؟ اب دل کے کانوں سے یہ لفظ سنیے گا اس بچی کے. اس نے کہا کہ اے میرے چاچا مجھے یہ جو سارے کا سارا یہ جو مقام ملا ہے مجھے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے ملا ہے.
میں مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب میں بھی اثر پیدا فرما دیا ہے۔ آج خالی کھولے خطبے، آج خالی کھولی تقریریں، آج واز، اور آج 3 گھنٹے کے جو ہے وہ بیان، یہ اثر انداز کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ زبانوں پہ درود و سلام کی وہ لہر جاری نہیں ہے۔ تو جب درود و سلام زبانوں پہ جاری نہ ہو تو پھر عمل کیسے، تاثیر کیسے آ سکتی ہے؟ وہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت آپ بڑے شاعر ہیں لیکن ادب کے اندر اگر دیکھیں تو غالب کا مقابلہ اور آپ کا مقابلہ تو کوئی نہیں، غالب آپ سے بڑا شاعر ہے، لیکن جتنا پیار لوگ آپ سے کرتے ہیں، آپ کے شعر سن کے جب جھومتے ہیں تو غالب کے شعروں میں وہ تاثیر، وہ لذت نہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، سنو میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ ویسے اس لیے کہلوا رہا ہوں، زبان سے کہنا آسان ہے لیکن پڑھنا بڑا۔ یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کام کاج، ہاتھ جو ہے وہ کام میں مصروف ہے لیکن زبان پہ حضور کا درود جاری ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، اقبال کہتے ہیں میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ یہ حضور کے درود و سلام کی تاثیر ہے کہ جب لوگ اقبال کے شعر سنتے ہیں تو جھومتے چلے جاتے ہیں، دلوں پہ اثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اپنے اندر اثر چاہتے ہیں، اپنے اندر جو ہے وہ تازگی چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں درود و سلام کو شامل کر لیں، شب و روز درود و سلام پڑھیں، اس کے بغیر زندگی اجیرن ہو جائے۔ اگر آپ دن میں درود نہ پڑھیں تو آپ کو یہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں میرے اندر کیا کمی ہے، میں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آج مجھے چین نہیں آ رہا، آج مجھے نرم ملائم بستر بھی جو ہے وہ کانٹوں کی سیج لگ رہی ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ یار آج میں نے حضور پہ درود نہیں پڑھا، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بتاؤ زندگی حسین ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ پیاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے اپنا عمل بنائیں۔ اور میں اپنی گفتگو کو، اگر میں درود و سلام کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں تو اپنی گفتگو کو مکمل میں نہیں کر سکتا جب تک میں امام بصیری کا تذکرہ نہ کروں۔ اللہ اکبر! حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ شاعر ہیں اور ایسے شاعر ہیں کہ شاعروں کے قصیدے لکھتے ہیں۔ شعراء لکھا کرتے تھے قصیدے بادشاہوں کے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امام بصیری کے جسم کے اوپر کوڑ کا مرض آیا اور جسم فالج زدہ ہو گیا، آنکھوں کی بینائی بھی کم ہونے لگی، پاس بھی کوئی نہ رہا۔ حضرت امام بصیری کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، آج اس حبیب کا قصیدہ لکھتا ہوں کہ جس کا عرش ذکر کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے۔ پھر بیٹھ گئے اور قصیدۃ المحمدیہ لکھا، اس کا نام القصیدۃ المحمدیہ رکھا، اور وہ شعر لکھے۔ وہیں پہ جب لکھ کے فارغ ہوئے تو آنکھ لگ گئی، اب مقدر جاگ گئے، خواب میں حضور خود تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے۔ اور ایک حدیث سماعت فرما لیں، حضور نے شاہ فرمایا، حالت خواب میں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دھار سکتا، حضور کی مثل بن کے آ سکتا نہیں۔ اور ایک اور حدیث جو بڑی مقبول اور عاشقوں کے لیے تو یہ شمع فروزاں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا۔ علماء فرماتے ہیں جسے حالت خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا نا، ساری زندگی بھی اگر جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نہ ہوا تو کوئی بات نہیں، جب نزا کا وقت ہوگا حضور اس وقت اوکھے مرحلے میں اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی برکت ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اب حضرت امام بصیری کی خواب میں حضور تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بصیری سناؤ نا وہ قصیدہ جو ہمارے لیے لکھا ہے۔ حضرت امام بصیری نے پھر پڑھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یہ قصیدہ سناتے چلے جا رہے ہیں، سناتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حالت خواب میں حضرت امام بصیری کو چادر تحفے میں عطا فرمائی۔ اس قصیدے کا ویسے نام امام بصیری نے جو رکھا تھا وہ قصیدۃ المحمدیہ رکھا تھا، لیکن ساری دنیا اسے قصیدہ بردہ شریف کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ بردہ عربی میں کہتے ہیں چادر کو۔ جب حضور نے وہ اپنی مبارک چادر عطا فرمائی نا، اس قصیدے کا نام ہی پڑ گیا وہ چادر والا قصیدہ، وہ جس کے بدلے میں حضور نے اپنی چادر عطا فرمائی تھی۔
اللہ اکبر. صبح اٹھے اور وہ چادر جو حضور نے عطا فرمائی تھی. اور یہ بھی یاد رکھیں, میں آپ کی خواب میں آؤں تو مجھے علم نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں یہاں سے اٹھ کے آپ دیکھیں, سو جائیں تو آپ اٹھ کے کہیں کہ حضرت میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ تقریر کر رہے تھے, تو مجھے تو علم نہیں نہ ہوگا. اگر آپ میری خواب میں آ جائیں, میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں, تو آپ کو نہیں پتا کہ ہم کس کے خواب میں. لیکن حضور جس کی خواب میں تشریف لائے, قصداً تشریف لائے, ارادتاً تشریف لائے, اور حضور نے جو شے عطا فرمائی وہ صحیح طور پہ عطا فرمائی. یہ چادر حضرت امام بصیری کو خواب میں ملی تھی, لیکن جب صبح اٹھے تھے تو سرہانے وہ چادر پڑی ہوئی تھی. وہی چادر لپیٹی اپنے جسم پہ, باہر چلنے لگے. ایک درویش تھا, وہ اللہ والا, وہ کہنے لگا بصیری وہ جو قصیدہ رات کو لکھا تھا وہ تو سناؤ. امام بصیری کہنے لگے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں. بصیری وہ رات والا قصیدہ سناؤ. امام بصیری کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ وہ تو صرف میں نے لکھا ہے اور میں نے حضور کو سنایا ہے, اس بزرگ کو کیسے پتا چل گیا ہے. حضرت امام بصیری کہتے ہیں میں نے پوچھا, بولا بن کے, میں نے کہا کون سا قصیدہ. تو وہ بزرگ کہنے لگے بصیری بولے نہ بنو, وہ رات کو خواب میں جو قصیدہ حضور کو سنا رہے تھے وہ مجھے بھی سنا دو نا, وہ جس کے بدلے میں حضور نے چادر عطا فرمائی تھی. یہ درود و سلام کی برکتیں ہیں ساری. صاحبو آؤ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر راسخ کر لیں درود و سلام کو. ایک لمحہ بھی درود و سلام کے بغیر نہیں گزرے گا انشاءاللہ. ارادہ کرتے ہیں سارے, ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا, دلوں کے اندر عزم کر لیجئے گا. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں. اللہ تعالی ہم کو ہر وقت حضور پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم